نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 تلاوت کی ہیں۔ پیچھے اہل علم کا ذکر تھا کہ ان کے علم والے لوگ منافق جو تھے جب مسلمانوں کے پاس آتے تو تورات کی باتیں بتایا کرتے تھے تو دوسرے ان کو منع کرتے یہودی کہ ایسے نہ کرو کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ حجت نہ بنائیں۔ اور اس تلاوت کردہ پہلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 78 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ان پڑھ لوگوں کا ذکر کیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر بے بنیاد خواہشات، فَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر گمان کر رہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون، اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو پہلے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان پڑھ لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لا یعلم الکتابہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر بے بنیاد ان کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں۔ وہ کیا بے بنیاد ان کی آرزویں تھیں؟ ان کے اہل علم لوگوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں جیسے قرآن، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر دوسری جگہ پر ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، اور ہمیں چند دن کے بعد پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسے کہ اگلی آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں۔ تو یہی بات پھر جو ان کے ان پڑھ یہودی تھے وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہم تو بخشے آئے، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا ہودہ، کہ جہنم میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کی آرزو میں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر کچھ آرزویں ان کی ہیں، بس وہ بھی بے بنیاد۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو ایک گمان کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اہل علم لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ کتاب کو لکھتے تھے اپنی ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف یا آپ کی خلیہ مبارک جو تورات کے اندر ذکر کیا تھا، انہوں نے اس کو بالکل بدل دیا۔ دوسرا، اگر کسی امیر کے آدمی، پیسے والے مالدار آدمی کے بارے میں کچھ حکم تبدیل کرنا ہوتا تو ان سے پیسے لے کر جو ہے تورات کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ قیمت ان سے لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ، جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں، خود انہوں نے وہ حکم بنایا ہوتا تھا، لیشتروا بہ، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ دنیاوی قیمت چاہے زیادہ بھی ہو لیکن آخرت کے بدلے میں تو وہ کم ہی ہے،
اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑی قیمت فرمایا۔ فویل الحم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ ان ہاتھوں کے لیے ہلاکت ہے جو یہ احکامات تبدیل کرنے والے ہیں۔ وویل الحم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون، جو اس کے بدلے میں کما رہے ہیں، کہ آیات کو بدلنے کے بدلے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کرنے کے بدلے میں جو کما رہے ہیں، اس سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ ان کے علماء کا اللہ رب العزت نے کردار بیان فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو اپنی ذاتی اغراض کے لیے تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ رب ہمیں اپنے احکامات پر منوان عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآنی احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔